ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ ہمیشہ ہی بہت گرما گرم بحث کو جنم دیتا ہے، سوشلزم۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت شدید جذبات ابھارتا ہے۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بھی کافی وسیع ہے۔ فریڈرک ہائیک کے مضامین سے لے کر سوویت یونین کے خاتمے پر تجزیے اور وینزویلا کے بحران پر حالیہ رپورٹس تک سب کچھ موجود ہے۔ اور ان تمام ذرائع کو جب ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں نا، تو ایک مرکزی سوال ابھرتا ہے کہ یہ برابری اور انصاف کا خواب جو اتنا پرکشش ہے، جب بھی اسے بڑے پیمانے پر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ حقیقت میں اتنا مشکل کیوں ثابت ہوا؟ بلکہ اکثر تباہ کن بھی۔ اکثر تباہ کن، جی بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان تمام ذرائع سے اہم نکات نکال کر ایک واضح تصویر بنائی جائے۔ ہم اس خواب کی کشش سے شروع کریں گے، پھر ان نظریاتی مسائل کا جائزہ لیں گے جیسے ہائیک نے ذکر کیا، جی، اور پھر آخر میں دیکھیں گے کہ سوویت یونین اور وینزویلا جیسی حقیقی دنیا کی مثالوں میں یہ سب کیسے ناکام ہوا۔ اور وہ نارڈک ماڈل پر بھی بات کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا ذکر بھی بار بار آتا ہے۔ ہاں، یہ سمجھنا کہ کیا وہ واقعی ایک سوشلسٹ متبادل ہے یا کچھ اور۔ بالکل۔ چلیں تو پھر اس کی بنیادی کشش سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی، یہ خیال کہ معاشرے میں کوئی بہت امیر اور کوئی بہت غریب نہ ہو، یہ کوئی آج کی بات تو ہے نہیں، یہ صدیوں پرانی خواہش ہے۔ یہ ایک بہت گہری انسانی خواہش ہے۔ جیسا کہ روسو نے کہا تھا، انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ یہ احساس کہ نظام غیر منصفانہ ہے، یہ بہت طاقتور ہے۔ اور یہی سوشلزم کی اصل روح ہے نا؟ یہی اس کی اخلاقی بنیاد ہے۔ یہ صرف کوئی معاشی فارمولا نہیں ہے، یہ انصاف کا ایک مطالبہ ہے۔ جب آپ وینزویلا میں ہیوگو چاویز کی ابتدائی تقاریر سنتے ہیں، اور یہ صرف سیاست کی بات نہیں ہے، ہم اسے اپنی کہانیوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ جی، ہر جگہ۔ بھیجے گئے نوٹس میں گیم آف تھرونز کا حوالہ دیا گیا تھا، جہاں لوگ اس ملکہ کو ہیرو مان رہے تھے جو غلاموں کو آزاد کرا رہی تھی۔ بالکل، جو مظلوموں کے لیے لڑ رہی تھی۔ یا پرانی انڈین فلموں میں امیتابھ بچن کا وہ اینگری ینگ مین کا کردار، جو ہمیشہ غریبوں کی طرف سے طاقتور اور بدعنوان نظام کے خلاف لڑتا تھا۔ ہم فطری طور پر کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ خیال کہ انسانیت غربت اور استحصال سے آگے بڑھ سکتی ہے، ایک بہتر دنیا بنا سکتی ہے، اس نے تاریخ کے بڑے بڑے مفکرین، فنکاروں اور سائنسدانوں کو متاثر کیا ہے۔ تو اس خواب کو صرف ایک معاشی نظریے کے طور پر دیکھنا، وہ اس کی اصل طاقت کو نظر انداز کرنا ہے۔ یہ ایک گہری اخلاقی اور جذباتی کشش ہے۔ تو یہ خواب تو بہت طاقتور ہے، بہت پرکشش ہے، جی، لیکن جب اسے عملی جامہ پہرانے کی بات آتی ہے تو پہلا اور سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بازار کے بغیر کروڑوں لوگوں کی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے؟ بالکل، یہیں سے اصل مسائل شروع ہوتے ہیں۔ یہیں پر مرکزی منصوبہ بندی یعنی سینٹرل پلاننگ کا تصور سامنے آتا ہے۔ اور یہیں پر وہ بنیادی مسئلہ بھی سامنے آتا ہے جس پر فریڈرک ہائیک نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، جسے وہ معلومات کا مسئلہ یا انفارمیشن پرابلم کہتے ہیں۔ معلومات کا مسئلہ، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب ڈیٹا کی کمی؟ ڈیٹا کی کمی بھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ دیکھیے، بظاہر یہ بہت منطقی لگتا ہے کہ چند ذہین لوگ ایک مرکزی دفتر میں بیٹھ کر پوری معیشت کے لیے منصوبہ بندی کریں، ہے نا؟ ہاں، لگتا تو ہے۔ لیکن ہائیک کا کہنا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ ناممکن کیوں ہے؟ یعنی اگر آپ کے پاس بہترین کمپیوٹرز ہوں، سارا ڈیٹا ہو، تب بھی کیونکہ معیشت کروڑوں لوگوں کی روزانہ بدلتی ہوئی ترجیحات، خواہشات اور مقامی حالات کا مجموعہ ہے۔ اچھا، یہ معلومات کسی ایک جگہ پر جمع ہی نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کسی بڑے شہر کے کس محلے میں آج کتنے ڈبل روٹی کے پیکٹ چاہیے؟ یا بارش کی وجہ سے اچانک چھتریوں کی مانگ کہاں بڑھ گئی ہے؟ بالکل۔ یہ معلومات بکھری ہوئی ہوتی ہیں، یہ ہر فرد کے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو اس کے برعکس بازاری نظام میں قیمتیں یہ کام خود بخود کرتی ہیں؟ جی، قیمتیں معلومات کے چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں۔ اشارے؟ کیسے؟ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو یہ پروڈیوسرز کو سگنل ہے کہ اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اسے اور بناؤ، اور صارفین کو سگنل ہے کہ یہ چیز کم ہے، اسے احتیاط سے استعمال کرو۔ اچھا، تو قیمتیں ایک طرح سے پوری معیشت میں معلومات پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اس کی ایک بہترین مثال 1970 کی دہائی میں امریکہ میں تیل کی قیمتوں پر کنٹرول کا تجربہ ہے۔ ہاں، اس کا ذکر مواد میں بھی تھا۔ جب حکومت نے مصنوعی طور پر قیمتیں کم رکھی تو نتیجہ کیا نکلا؟ پیٹرول پمپس پر میلوں لمبی قطاریں۔ کیوں؟
کیونکہ کم قیمت صارفین کو غلط پیغام دے رہی تھی کہ پیٹرول وافر ہے، جبکہ حقیقت میں شدید قلت تھی، قیمتیں سچ نہیں بول رہی تھیں۔ اور جب یہ معلومات کا نظام ختم ہو جاتا ہے تو مرکزی منصوبہ ساز اندازوں پر کام کرتے ہیں، اور نتائج اکثر مذاق خیز ہوتے ہیں۔ سوویت یونین کی مثالیں تو بھری پڑی ہیں، جی جیسے وہ کیل بنانے والی فیکٹریوں کو وزن کے حساب سے ہدف دیا گیا۔ ہاں، تو انہوں نے صرف بہت بھاری بیکار کیلیں بنانا شروع کر دی تاکہ اپنا کوٹا پورا کر سکیں۔ یعنی کیل کام آئے نہ آئے، بس وزن پورا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ یا ایک اور مشہور مثال ہے کہ شیشے کی فیکٹریوں کو مربع میٹر کے حساب سے ہدف دیا جاتا تھا تو وہ بہت ہی پتلا اور نازک شیشہ بناتی تھی جو فوراً ٹوٹ جاتا تھا۔ بات یہ نہیں کہ منصوبہ ساز بے وقوف تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہ معلومات ہی نہیں تھی جو لاکھوں لوگوں کے باہمی لین دین سے قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک مسئلہ تو ہو گیا معلومات کا، جی، بنیادی مسئلہ۔ لیکن فرض کریں صرف 1 منٹ کے لیے کہ آپ کسی طرح یہ مسئلہ حل کر بھی لیں، پھر دوسرا بڑا سوال آتا ہے انسانی ترغیب کا، موٹیویشن کا۔ جی، اگر محنت کا پھل سب میں برابر تقسیم ہونا ہے تو کوئی اضافی محنت کیوں کرے گا؟ کوئی نیا تجربہ، کوئی رسک کیوں لے گا؟ یہ دوسرا بنیادی چیلنج ہے جسے ترغیب کا مسئلہ یا انسینٹیو پرابلم کہتے ہیں۔ اچھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک اہم تصور سافٹ بجٹ کنسٹرینٹ یعنی سافٹ بجٹ کنسٹرینٹ کا ہے۔ سافٹ بجٹ کنسٹرینٹ؟ جی، یہ کیا چیز ہے؟ سادہ الفاظ میں سوویت یونین جیسے نظام میں سرکاری اداروں کو ناکامی کا کوئی حقیقی ڈر نہیں تھا۔ یعنی کہ ان کے پاس ایک طرح کا بلینک چیک تھا، بالکل۔ وہ جتنا چاہے نقصان کرے، حکومت آخر میں آ کر پیسے دے ہی دے گی۔ جی بالکل۔ جب ناکامی کا کوئی نتیجہ نہ ہو تو کارکردگی کو بہتر بنانے اور وسائل کو احتیاط سے استعمال کرنے کی کوئی ترغیب نہیں رہتی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ نااہلی، فضول خرچی اور اشیاء کی مستقل قلت کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سوویت سٹورز کے شیلف اکثر خالی رہتے تھے۔ یہ تو اداروں کی بات ہوئی، لیکن ایک عام فرد کے لیے اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا اس سے جدت ترازی اور آگے بڑھنے کی خواہش ختم نہیں ہو جاتی؟ یہی تو ایک اور بڑا مسئلہ ہے جسے ٹریجڈی آف دا کامنز یعنی ٹریجڈی آف دا کامنز کے تصور سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب کوئی چیز جیسے زمین یا فیکٹری سب کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے تو حقیقت میں کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہوتا۔ اچھا، ہر کوئی اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی دیکھ بھال اور بہتری میں طویل مدتی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ جبکہ نجی ملکیت اس کے برعکس کرتی ہے۔ جی، اگر آپ ایک کھیت کے مالک ہیں تو آپ اس کی زرخیزی کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ آنے والے سالوں میں بھی آپ کے لیے پیداوار دے سکے، آپ اس کی فکر کریں گے۔ بالکل۔ جب اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے دولت بنانے کا قانونی راستہ ختم ہو جاتا ہے تو معاشی ترقی کا انجن ہی بند ہو جاتا ہے۔ کچھ ناقدین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سوشلزم انسانی روح کو دبا دیتا ہے۔ جی، مواد میں اس کا بھی ذکر ہے، کیونکہ یہ بہتر مستقبل کے لیے کوشش کرنے کی فطری خواہش کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو ہوئے نظریاتی مسائل، لیکن جب ان نظریات کو حقیقی دنیا میں لاکھوں لوگوں پر لاگو کیا گیا تو کیا ہوا؟ سوویت یونین شاید اس کی سب سے بڑی اور طویل ترین مثال ہے۔ جی، 70 سال سے زیادہ۔ آپ کے بھیجے گئے ایک آرٹیکل میں اس کے خاتمے کی ایک بہت دلچسپ وجہ بیان کی گئی ہے۔ جی، وہ نظریہ یہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کی قیادت کے اندر ہی ایک نئی اشرافیہ پیدا ہو گئی تھی، نومنکلیچرا۔ نومنکلیچرا؟ جی، یہ وہ لوگ تھے جو نظام کے کرتا دھرتا تھے۔ ان کے پاس طاقت تو تھی لیکن ذاتی دولت بنانے کے قانونی راستے نہیں تھے، اور ان کا اپنا معیار زندگی مغربی اشرافیہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جو نظام برابری کے نام پر بنایا گیا تھا اس کے اندر ہی ایک نئی غیر مساوی کلاس پیدا ہو گئی۔ بالکل۔ اور اس نظریے کے مطابق اسی طبقے نے آخر میں یہ محسوس کیا کہ اس نظام کو چلانے سے بہتر ہے کہ اسے بیچ دیا جائے۔ بیچ دیا جائے؟ ہاں، انہوں نے تیز رفتار نجکاری اور شاک تھراپی کی حمایت کی تاکہ وہ قومی اثاثوں جیسے تیل اور گیس کی کمپنیوں کو کوڑیوں کے دام خرید کر ذاتی طور پر ارب پتی بن سکیں۔ یہ تو بہت تلخ حقیقت ہے کہ نظام کو اندر سے ہی کھوکھلا کر دیا گیا۔ یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ جب ترغیب کا مسئلہ حل نہ ہو تو وہ پورے ڈھانچے کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ ان اولیگارکس کی صورت میں نکلا جن کے بارے میں ہم آج بھی سنتے ہیں۔ جی، یہ لوگ حقیقی کاروباری نہیں تھے بلکہ بہت سے سابقہ پارٹی عہدیدار
या ब्लैक मार्केट माफिया थे जिन्होंने रियासती असासों पर कब्जा कर लिया। और इसका तवील मुद्दती सियासी नतीजा क्या निकला? तवील मुद्दती नतीजा ये निकला कि रूसी अवाम में मगरिब के खिलाफ शदीद रद्द अमल पैदा हुआ। उन्हें लगा कि सरमायादारी के सुनहरे ख्वाब ने उन्हें धोखा दिया है। एक तरह की कौमी तजलील का एहसास। बिल्कुल। और इस एहसास ने रूस में कौम परस्ती के जज्बात को बहुत हवा दी, जिसके असरात हम आज तक देख रहे हैं। अब वेनेजुएला की बात करते हैं। ये एक हालिया और बहुत तकलीफदेह मिसाल है। जी, बहुत ही ज्यादा। ये मुल्क कभी 1970 की दहाई में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक था। वहाँ क्या गलत हुआ? वेनेजुएला की कहानी उन तमाम नजरियाती मसाइल का एक अमली नमूना है। ह्यूगो चावेज अदम मसावात खत्म करने के नारे पर इक़्तिदार में आए। वही पुरकशिश ख्वाब? वही ख्वाब। उन्होंने तेल समेत अहम सनतों को कौमी मिल्कियत में ले लिया। 2007 में जब उन्होंने एक्सॉन मोबिल और कोनेको फिलिप्स जैसी बड़ी गैर मुल्की कंपनियों के असासे जब्त किए, तो क्या हुआ? तो गैर मुल्की महारत और सरमायाकारी मुल्क से खत्म हो गई। यहाँ आदादो शुमार एक बहुत वाज़ेह तस्वीर दिखाते हैं। जब चावेज ने इक़्तिदार संभाला तो वेनेजुएला रोज़ाना तकरीबन 30 लाख बैरल तेल पैदा कर रहा था। जी, एक बहुत बड़ी मिकदार थी। लेकिन सनत पर रियासती कंट्रोल और गैर मुल्की महारत के खात्मे के बाद पैदावार ड्रामाई तौर पर गिरना शुरू हो गई। बिल्कुल। यहाँ तक कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान को छू रही थीं, यानी वो इस मौके से फायदा भी नहीं उठा सके। 2017 तक ये पैदावार 20 लाख बैरल यौमिया से भी नीचे आ चुकी थी और आज तो ये इससे भी बहुत कम है। और ये कमी इसलिए नहीं हुई कि तेल खत्म हो गया। नहीं, तेल तो वहाँ आज भी दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से है। ये कमी इसलिए हुई कि नायली और बदनवानी की वजह से सनत में दोबारा सरमायाकारी नहीं की गई और इसे चलाने की तकनीकी महारत खत्म हो गई। ये वही सॉफ्ट बजट कंस्ट्रेंट वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये इसकी एक क्लासिक मिसाल है जहां सरकारी तेल कंपनी को कारकर्दगी की कोई परवाह नहीं। और फिर कीमतों पर कंट्रोल का मसला आया। जी हाँ, हुकूमत ने बुनियादी अशिया जैसे दूध, आटा, उनकी कीमतें मुकर्रर कर दी। तो इससे तो लोगों को फायदा होना चाहिए था बज़ाहिर, लेकिन नतीजा ये निकला कि दुकानों के शेल्फ खाली हो गए। वो क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स के लिए उन मसनूई कीमतों पर सामान बनाना और बेचना मुनाफा बख्श नहीं रहा था, तो उन्होंने पैदावार ही बंद कर दी। इसके साथ ही करेंसी कंट्रोल ने डॉलर की एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट पैदा की और हाइपर इन्फ्लेशन को जन्म दिया, जहां इफरात ज़र की शरह लाखों फीसद तक पहुंच गई। लाखों फीसद? ये तो तसव्वुर करना भी मुश्किल है। जी। और वो तमाम समाजी बहबूद के प्रोग्राम जिनका बहुत चर्चा था, वो मुकम्मल तौर पर गैर पायदार थे। उनका तमाम तर इन्हिसार सिर्फ एक गैर मुस्तकिम वसीला यानी तेल की आमदनी पर था। और जब तेल की पैदावार और कीमतें गिरी तो हुकूमत के पास उन प्रोग्रामों के लिए पैसे नहीं रहे। खसारा पूरा करने के लिए उन्होंने बेतहाशा नोट छापना शुरू कर दिए, जिसने हाइपर इन्फ्लेशन की आग को मजीद भड़का दिया। और आज हम नतीजा देख रहे हैं, बदउनवानी, आमरीत और मुकम्मल मुआशी तबाही। एक पूरे मुल्क की तबाही। तो इस सब बहस के बाद इस सवाल पैदा होता है कि क्या सोशलिज्म की हर शक्ल नाकाम होने के लिए ही बनी है? लोग अक्सर स्वीडन, डेनमार्क या नॉर्वे जैसे नॉर्डिक ममालिक की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि वहाँ तो सोशलिज्म बहुत कामयाब है। जी, ये सवाल हमेशा आता है और ये एक बहुत अहम नुक्ता है। इस मॉडल का जिक्र भेजे गए मवाद में भी है। जी, और यहाँ अक्सर एक बुनियादी गलतफहमी पाई जाती है। नॉर्डिक मॉडल दरअसल सोवियत यूनियन या वेनेजुएला के सोशलिज्म जैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा? ये एक हाइब्रिड या मखलूत निज़ाम है। इसका क्या मतलब है? इसे थोड़ा खोलकर बताएं। इसका मतलब है कि इन ममालिक की बुनियाद एक आज़ाद बाजारी सरमायादाराना मईशत पर है। यानी वहाँ निजी कंपनियां हैं? बिल्कुल, वहाँ निजी मुल्कियत का भरपूर एहतराम किया जाता है। कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती हैं, आलमी तिजारत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और बाजार ही ज़्यादातर कीमतों का तयन करता है। ये मईशत का इंजन है। तो फिर उन्हें सोशलिस्ट क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि हुकूमत इस सरमायादाराना इंजन से पैदा होने वाली दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स की सूरत में लेती है। बहुत बड़ा हिस्सा? जी,
اور اسے ایک بہت وسیع سماجی تحفظ کے نظام یعنی سوشل سیفٹی نیٹ پر خرچ کرتی ہے۔ وہاں جی ڈی پی کا 41 سے 44% حصہ ٹیکسوں سے آتا ہے، جبکہ امریکہ میں یہ تقریباً 27% ہے۔ جی بہت بڑا فرق ہے۔ اور اس رقم سے وہ یونیورسل ہیلتھ کیئر، مفت تعلیم اور دیگر سماجی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ جی جیسے فراغ دلانہ بے روزگاری الاؤنسز وغیرہ۔ تو یہ ہر چیز پر ریاستی ملکیت کا نظام نہیں بلکہ بازاری معیشت سے پیدا ہونے والی دولت کو سماجی تحفظ کے لیے دوبارہ تقسیم کرنے کا نظام ہے۔ بالکل، یہ ایک سرمایہ دارانہ انجن پر چلنے والا فلاحی ماڈل ہے، نہ کہ مرکزی طور پر منصوبہ بند ماڈل۔ اور یہ نظام بہت زیادہ سماجی اعتماد، قوانین کی حکمرانی اور افرادی قوت کی اعلیٰ شرکت پر بھی بہت انحصار کرتا ہے۔ اس لیے اسے سوویت ماڈل سے تشبیہ دینا ایک بنیادی غلطی ہے۔ آئیے ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ جی، ہم نے برابری کے ایک طاقتور اور پرکشش خواب سے آغاز کیا جو انصاف اور بہتر دنیا کی گہری انسانی خواہش سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب اسے مرکزی منصوبہ بندی کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ معلومات کی پیچیدگی اور انسانی ترغیب کے بنیادی مسائل سے ٹکرا گیا۔ سوویت یونین اور وینزویلا جیسی تاریخی مثالیں جن کا ہم نے جائزہ لیا یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جب ریاست معیشت پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتی ہے تو یہ نظریاتی مسائل کیسے عملی طور پر معاشی تباہی، قلت اور بالآخر سیاسی جبر اور آمریت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور نارڈک ماڈل ایک مختلف راستہ دکھاتا ہے جو بازار کی حرکات کو سماجی بہبود کے ساتھ ملاتا ہے، اگرچہ اس کے اپنے چیلنجز ہیں جیسے کہ بہت زیادہ ٹیکس اور پائیداری کے سوالات۔ تو ان تمام ذرائع کا تجزیہ کرنے کے بعد ہمارے سامعین کے لیے آخری سوچ کیا ہے؟ میرے خیال میں بنیادی کشمکش معاشی مساوات کی گہری انسانی خواہش اور دولت پیدا کرنے کے لیے انفرادی ترغیبات کی عملی ضرورت کے درمیان نظر آتی ہے۔ آخری سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے جو بازار کی تخلیقی توانائی کو سلامتی اور انصاف کی انسانی ضرورت کے ساتھ کامیابی سے متوازن کر سکے اور ان نااہلی اور جبر کے جال میں نہ پھنسے جن پر ہم نے آج بات کی ہے؟ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا